اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کا قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور یہ قرآن مجید کی بہت عظیم صورت ہے، بے شمار اس کے فضائل اور مناقب صحیح احادیث میں جو بیان ہوئے، اور اگر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف جائیں تو شاید ایک دو خطبے کیا اس سے کہیں زیادہ وقت درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتنا پسند فرمایا، اور اللہ کے ہاں اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اب اللہ رب العزت جو اتنے حکیم، اتنے دانا، علی کل شیء قدیر، حکیم علیم، اتنی عظیم ذات، اگر وہ اپنے بندوں کو کسی ایک سورت کے پڑھنے کا بار بار حکم دے کہ دن میں کتنی مرتبہ کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کریں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس کے اندر بیان ہونے والا جو بیان ہونے والی بات ہے، جو پیغام ہے اللہ کی طرف سے، وہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم کتنے لاپرواہ ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ تک نہیں آتا، تشریح اور تفسیر تو دور کی بات ہے۔ بہت سے بھائی ایسے آج وہ 50-60 سال کی عمر کو پہنچ چکے، اور زندگی اللہ کی رحمت سے نمازی ہو کے گزری ان کی، لیکن اگر بٹھائیں کہ محترم اس صورت کا ترجمہ کیا ہے، اس میں آپ جب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بندہ خاموش کہ بس بچپن میں قاری صاحب نے الفاظ یاد کروا دیے تھے، اور الحمدللہ بس تب سے اس کی تلاوت جاری ہے۔ بے شک اس کی تلاوت کا اجر ہے، لیکن میرے بھائی ذرا سوچیں کہ اتنا اہم پیغام جو ہمارے رب نے ہمیں دیا، اور دن میں اس کو بار بار دہرانے کا حکم دیا، ہم کچھ تو وقت نکالیں، کچھ تو سوچیں۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں بہت تھوڑا سا ایک تعارف اس صورت کا آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور بے پایاں رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں، شکر، حمد وہ صرف ایک اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف، توضیح، اور اس کا دوسرا معنی شکر بجا لانا۔ کسی بھی چیز کی کوئی تعریف ہے، کسی بندے کی کوئی خوبی جس پر آپ اس کی تعریف کریں، اور کسی چیز دنیا میں کائنات میں کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کی کسی خوبی پر اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کا اصل حقدار اللہ ہے، کیونکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، اس بندے کے اندر، اس چیز کے اندر اس صفت کو رکھنے والا وہ پروردگار ہے۔ اس لیے میرے اندر کو اچھائی ہے، اللہ کی ودیعت کردہ ہے، اس پر حمد کس کی؟ اللہ کی۔ آپ میں کوئی خوبی ہے، آپ میں کوئی صلاحیت ہے، آپ بہت اچھے کاروباری ہیں، اچھے پولیٹیشین ہیں، اور کوئی اندر آپ کے کوئی بہت اچھی تحریر لکھتے ہیں، آپ خطیب بہت اچھے ہیں، کوئی اور خوبی ہے، الحمدللہ اصل میں اس کا حقدار وہ اللہ ہے۔ اور حمد وہ کسی الفاظ میں کی جائے،
وہ اللہ کے لیے ہے، اور کسی دور میں کی جائے، کسی زمانے میں کی جائے، دن میں کی جائے، رات میں ہو، وہ اس دنیا میں ہو، وہ آخرت میں ہو، کسی زمان و مکان میں ہو، الحمدللہ تعریف کا اصل حقدار اللہ ہے۔ اور تعریف کرنے والا کوئی ہو، جتنی تعریف انبیاء نے کی اللہ کی، اور ہم میں سے بھی کوئی تعریف اگر کرتا ہے تو اس کا اصل حقدار، حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے بھی جو تعریف کی وہ اللہ یعنی خود اپنی ذات کی چونکہ اس کا اصل حقدار اللہ ہی ہے، اور اللہ رب العزت چونکہ تعریف کے اصل حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بھی بہت پسند ہے۔ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو سب سے بہترین دعا، افضل الدعاء، دعاؤں میں سب سے بہترین وہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ دعا ہے۔ تو تمام قسم کی حمد کا، شکر کا حقدار وہ اللہ ہے۔ اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور کہیں الحمدللہ، تو آپ کے ذہن میں ترجمہ اور یہ پورا مفہوم آئے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور یوں عاجز ہاتھ باندھے سر جھکائے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں، الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے، رب پالنہار، پیدا کرنے والا، پالنے والا، تمام قسم کی ضرورتوں کو، نعمتوں کو عطا کرنے والا۔ دیکھا جائے تو جو باپ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اولاد کے لیے کسی درجے میں رب کا درجہ رکھتا ہے کہ پرورش کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جتنی اس کی بساط ہے اس کے مطابق ہر نعمت اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ باپ اپنی اولاد کی تمام ضرورتوں سے آگاہ ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ کوئی کہے کہ جی میں اپنی اولاد کی تمام ضرورتوں سے آگاہ ہوں، جو ان کی روحانی، جسمانی اور چھپی ہوئی، اور پھر کیا وہ اس بات پہ قادر ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی ہر ضرورت پوری کر سکے؟ تو حقیقی معنوں میں رب کہ جو اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات سے آگاہ بھی ہے، ان کو جانتا بھی ہے، اور وہ اس بات پہ قادر بھی ہے کہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ حقیقی معنوں میں رب وہ صرف اللہ ہے، رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالم جن، عالم انس، عالم برزخ، عالم محشر، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، سب کا رب، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو قائم و دائم رکھنے والا، ان کو پالنے والا، سنبھالنے والا ان کو۔ اب آپ اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے، وہ اکیلا تمام تعریفوں کا حقدار، کہ جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کسی کے پاس عہدہ، مرتبہ، قوت، اختیار آ جائے بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ عہدہ، میرا مرتبہ، میری یہ قوت، میرا اختیار، کسی کی کیا مجال، اور ایک حقیر سا کو بندہ اٹھے اور اس سے بات کرے۔ تو وہ جو اتنی قوتوں اختیارات کا مالک ہے، کیا وہ بھی ایسا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف اگلی آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، یہ قوتوں اور اختیارات کا جو مالک سب سے بڑا ہے، یہ تم جیسا نہیں ہے،
یہ بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے. اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں جتنا جھوٹ بول لو اتنا ہی آپ، یعنی جھوٹ بولنے کی حد تک کہ آپ مبالغے سے بھی اوپر چلے جائیں، تو یہ وہ صیغہ ہے الرحمن الرحیم، بے انتہا. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ رب ان کو بھی عطا کر رہا کہ جن کی زبانیں اللہ کے خلاف بول رہی ہیں، جن کی ساری قوتیں صلاحیتیں اللہ کا نام مٹانے کے لیے استعمال ہو رہی، اور رب ان کو بھی کھلا رہا پلا رہا. رب چاہے ان کی زبانوں سے بولنے کی قوت سلب کر لے، اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکیں، اللہ چاہے ایک پانی کا گھونٹ ان کو عطا نہ کرے. الرحمن، وہ رحمان ہے، قوت، اختیار، غلبہ سب کچھ رکھتے ہوئے ہاں ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے کہ ان کو بھی عطا ہے، ان کو بھی عطا ہے. لیکن الرحیم، اس میں دوام ہے، اس صفت میں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جو رحم ہے یہ صرف ایمان والوں پہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہر چیز عطا کر رہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا وہ صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے. وہ میرا پروردگار جس کی حمد و ثنا سب سے زیادہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، حساب والے دن کا. اور اس کی ایک دوسری قرات ہے مالک یوم الدین، وہ بادشاہ بھی ہے. مالک کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اور ملک یعنی بادشاہ ہے وہ قیامت کے دن کا. دونوں قرات اس کی درست ہیں. چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ایک جگہ کا مالک ہوتا ہے لیکن وہاں بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی جائیداد میں تصرف سے روک دیتا ہے. اگر بادشاہ کوئی اور ہو تو وہ قوت میں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک، حکومت آتی ہے اس کو سیل کر دیتی ہے، بندہ اپنی فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتا، تصرف نہیں کر سکتا. اکیلا مالک ہونا کافی نہیں ہوتا. اور اگر بادشاہ بھی وہ ہے، اور اللہ اکبر، دنیا میں تو اللہ نے بہت سے بادشاہ بنا رکھے ہیں، دعوے دار بھی ہیں، اور بعض تو اس حد تک بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، اپنی طاقت کے نشے میں چور، وہ بھول ہی گئے ہیں کہ کوئی ہے جس نے ان کو یہ منصب اور یہ رتبہ عطا کیا ہے. اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹیں گے اور پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، کون بادشاہ ہے آج، کس کا اختیار ہے آج. وہاں تو کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا، کوئی آواز نہیں ہوگی جو بلند ہو سکے. اللہ پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست رب کی آج بادشاہت ہے. اور آج بھی تو دیکھا جائے بادشاہت اسی کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دے رکھی ہیں ہمیں بھی اور سب لوگوں کو بھی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہلت سے اپنے لیے اچھی کمائی کر سکیں، اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیج سکیں جو ہمارے کام آئیں. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے. اور پھر وہی بات کہ جب ہم جیسے کو بندوں میں سے کسی کو اختیار مل جائے اور پھر اس کے سامنے وہ بندہ پیش ہو جس نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، اگر میرے پاس اختیار ہو اور میرے سامنے ایسا بندہ اور مجرم پیش کیا جائے جو میرا بھی مجرم ہو، خطا کار ہو، میرے ساتھ بھی زیادتی جس نے کی ہو، تو بندہ کہتا ہے اس کی تو ایسی تیسی، آج یہ میرے گفٹ میں آیا ہے تو
آج اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں تقسیم کیا، اسی کی بدولت ایک وحشی درندہ وہ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ہم اپنی اولادوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اور باہمی ایک دوسرے سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ اس رحمت کا ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم ہوا، اور 99 حصے رب نے اپنے پاس محفوظ فرما لیے کہ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین پر، ایمان والوں پہ قیامت کے دن نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا عظیم رب ہے ہمارا، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، وہ رب ہونے کے لائق ہے، اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے کہ جب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو بیان کیا، اس کی قوت اور اس کے اختیار کا ادراک کیا، ہم نے دہرایا اس بات کو کہ وہ ہے قیامت کے دن کا مالک، تو اللہ نے آگے سکھایا کہ اب جب تم نے یہ ساری حمد و ثنا بیان کر لی، اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ اور تیار کر لیا، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اب اس رب سے کیا مانگنا ہے، کیا کہنا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ تو اتنا عظیم ہے اور میں تیرا خادم، تیرا بندہ، صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں، عبادت صرف تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں۔ اور حق بھی یہ ہے انسان کا، حق بھی یہ ہے انسان کا کہ انسان صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے اور صرف اللہ سے مدد مانگے۔ جب انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں، تو اتنا عظیم ہے تو میں بھی صرف تیرا ہوں، بندگی تیرے سوا کسی کی نہیں کرتا، کسی کے لیے نماز روزہ کوئی نظر نیاز تیرے سوا کسی کے لیے نہیں، کوئی دعا تیرے سوا کسی کے لیے نہیں، کوئی امید خیر کی تیرے سوا کسی سے نہیں، اور اگر پکڑ کا ڈر ہے، عذاب کا ڈر ہے، تیرے سوا کسی کا نہیں۔ ایاک نعبد، صرف تیری بندگی، تیری عبادت، و ایاک نستعین، اور تمام قسم کی مدد، استعانت وہ صرف تجھ سے ہے، یہ تعلق میرا صرف تیرے ساتھ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ ہی انسان کی ہدایت۔ فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ میرا ہے سیدھا راستہ، اور یہ دائیں بائیں وہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہدایت پر چلتے چلتے بہت سے مقامات پر اس کو کوئی آواز پہنچتی ہے، اس کو کسی طرح کوئی بات پہنچتی ہے جو اس کو بھٹکا سکتی ہے۔ اس لیے صبح و شام دعاؤں میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں بڑا کمزور ناتواں کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتا ہوں، کوئی بات سامنے آتی ہے میں سمجھتا ہوں شاید یہ اچھی ہے، یہ بھلی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، میں سیدھے راستے پر عمل بھی کروں اور اس پر قائم بھی رہوں، ہمیں سیدھے راستے پر قائم بھی رکھ۔ بار بار یہ دعا، بار بار یہ دعا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے مزید ہمیں ذرا وضاحت سکھائی کہ اے بندے اپنے رب سے یہ مانگ، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ ومن یتبع الرسول، ومن یتبع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک الذین انعم، اللہ اکبر، اولئک الذین، ہاں اولئک الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے
تو وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور صدیقین، اور شہداء، اور صالحین۔ یہ 4 گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اور پھر پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا کرم ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر نازل ہوا؟ یہود پر، کہ جن کو اللہ نے تورات دی، ان پر انبیاء مسلسل بھیجے، لیکن انہوں نے جب اللہ کی واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی روگردانی کی، منہ پھیرا، انبیاء کو کھلم کھلا جواب دیے کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ، اور پھر ایک لمبا عرصہ بالآخر یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور گمراہ یہ عیسائی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہیں، جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، اور جو یہود کا راستہ اور جو عیسائیوں کا راستہ، ہمیں اس سے بچا۔ اب اس سے مراد یہ کہ ان کی کوئی خصلت ہمارے اندر نہ آ جائے، ان کی کوئی سوچ، ان کا کوئی عقیدہ، ہم بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہوں، انہوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نور میں سے اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اس جیسی بات ہے۔ یا ہمارے اندر یہود کی کوئی صفت آ جائے کہ ہم کہیں ہاں یہ بات حق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سچ ہے، لیکن یار میرے کاروبار کی ضروریات کچھ اور ہیں، میرے خاندان کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، میری طبیعت مزاج، میری پسند کچھ اور ہے۔ حق کے واضح ہونے کے بعد میری پسند ناپسند، میرے خاندان کے رسم و رواج، میرے باپ دادا کا طریقہ، میری مارکیٹ کے اصول، یہی تو یہود کرتے تھے۔ وہ زبان سے قطعاً نہیں کہتے تھے کہ نہیں جی یہ بات غلط ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے کر نہیں سکتے جی ہم۔ اور بے شمار قرآن میں بے شمار مقامات پر یہود کے ان اوصاف کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم جب یہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ سے دعا کریں ہر رکعت کے اندر، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور جو تیرا غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔